اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم ترقی کے لیے، خوشی کے لیے، شادمانی کے لیے یسایہ 66 باب، یسایہ 66 باب اس کی پہلی 2 آیات دیس کام کرو، دیس کام کرو۔ ہاللیلویا اور کیا کرو، ہاللیلویا، آمین۔ 66 باب اس کی پہلی 2 آیات، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خدا کی فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میرے لیے میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں وجود ہوئی۔ خدا فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ خوش ہیں؟ خدا کی شکر گزاری آپ کے ساتھ ہو اور سلام تھی آپ کے گھرانوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے خدا بھی فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت ہم کہتے ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تخت آسمان پر ہے۔ اور وہ جب یہ فرماتا ہے کہ جو میرے لیے، تم میرے لیے گھر بناؤ گے، کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی۔ آسمان تو اس کا تخت ہے، تو وہ وہاں تخت نشین ہے، لیکن آرام پانے کے لیے وہ اپنے لوگوں میں آتا ہے، اپنے لوگوں کے درمیان میں آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے نا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں وہاں موجود ہوں۔ وہ اپنے لوگوں میں آ کر آرام ڈھونڈتا ہے۔ میرے لیے کون سی جگہ ہوگی، کیونکہ یہ تو سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چرچ اس کے آرام گاہ کی جگہ ہے، وہاں آتا ہے، وہ بسیرا کرتا ہے اور اس کا گھر دعا کا گھر کہلاتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میری جگہ کون سی ہوگی، کون سی جگہ میرے لیے آرام کی ہوگی۔ خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ خدا نے کہا کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں کہتا، اور آگے لکھتا ہے کہ خدا فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب ہے، شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ ہم 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ وہ کیا پائیں گے، تسلی پائیں گے، آرام پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کلام میں خدا یہ فرماتا ہے کہ شکستہ دل، یعنی وہ دل جو دکھ سے، پریشانی سے مایوس ہے، ہارا ہوا ہے، اپنے آپ میں تسلی نہیں پاتا، اپنے آپ میں اسے چین نہیں ہے، کیونکہ اس کے کلام سے، کلام میں لکھا ہے
کہ جب فکروں کی کثرت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو تیرا کلام ہمیں کیا بخشتا ہے؟ تسلی بخشتا ہے، خوشی بخشتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس دل پر نگاہ رکھتا ہوں، میں اس دل کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس دل میں رہنا چاہتا ہوں جو یہ امید رکھتا ہے کہ میری تسلی کس میں ہے؟ یسوع کے کلام میں ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ شخص جو میرے کلام سے کانپ جاتا ہے، یعنی کہ میرے کلام کی عزت کرتا ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے اور میرے کلام کو اپنے دل میں رکھے، جو تیرے دل میں ہے، جو تیرا دل ہے وہ میرے لیے آرام کی جگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں، جو مجھے بلاتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یعنی کہ اپنے سارے دل، یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت کے ساتھ اپنے گھر کو، اس بلڈنگ کو، اس گھر کو تو میرے لیے تیار کر۔ یہ تو سب کچھ میرا ہے، آسمان میرا ہے، زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، اور جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اور جس جگہ پر تم بسیرا کرتے ہو، یہ تو سب کچھ میرے بھی بنائے ہوئے ہاتھ کی کرا کے ہے۔ لیکن میں اس شخص پر، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم پر نگاہ کرتا ہے، خدا ہمارے سارے کاموں پر نگاہ کرتا ہے، خدا کی نظریں ہم پر ہیں۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو پھر بھی وہ ہمارے نگاہ اس پہ ہیں، اگر ہم بازار میں ہیں پھر بھی اس کی نگاہ میں ہیں، ہم جہاں بھی چلے جائیں وہاں وہ موجود ہے۔ اگر گھر میں ہیں، اگر خدا کے گھر میں ہیں تو اس کی نگاہ میں ہے۔ اسی لیے کلام نے لکھا ہے کہ جب تو اس کے گھر میں جائے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کے گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، وہ ہم پر نگاہ کرتا ہے۔ کوئی شخص ہمیں پرکھ نہیں سکتا، لیکن خدا کا روح ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ اگر شخص، اگر کوئی نگاہ کرے، وہ کہتا ہے میں ان لوگوں پر جو میرے کلام سے کام جاتے ہیں، خدا کے کلام سے۔ بنی اسرائیل قوم جب خدا بولتا تھا تو زمین کانپتی تھی، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ خدا کو بول وہ ہم سے بات نہ کرے، بلکہ تو ہی بات کر، اور جو وہ کہے ہم اسے سن لیا کریں۔ لیکن آج خدا کا کلام بائے راست، بائے فیس، بائے موجودگی اپنے لوگوں میں بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رویا میں خدا ہم سے کلام ہوتا ہے، رویا میں بھی ہم سے کلام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس شخص کے پاس، اس شخص کے دل میں، اس شخص کی روح کے ساتھ میں بسیرا کروں گا جو میرے کلام سے کیا کرتا ہے؟ کانپ جاتا ہے، یعنی کہ خوف رکھتا ہے، میرے کلام سے اپنے دل میں خوف رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی کلام میرا خدا مجھ سے کرتا ہے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، جو بھی خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اس سے کانپنا ہے۔ ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خدا کی خوشی مناؤ۔ جب ہم کانپتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے خوف میں، اور جب خدا کے خوف میں ہوتا ہے شخص تو اس میں کلام میں لکھا ہے اس میں حکمت کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور جب وہ کانپتا ہے، جب خوف رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بسیرا کر رہا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور خدا کی نظر میں آپ ہیں، اور جو شخص خدا کی نظر میں ہوتا ہے وہ زمین پر عزت پاتا ہے، مقبولیت پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے، اور زمینی برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی کہتا ہے کہ میں اس شخص پر نکاح کروں گا جو غریب ہے، جو اپنے آپ کو فروتن بناتا ہے، جو اپنی دل کو کی
فکروں کو خدا کی حضوری میں رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اپنے آپ کو میری حضوری میں رکھ دے تو میں سب کچھ کروں گا، میں سب کچھ دینے کی، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کچھ نہیں۔ خدا نگاہ کرتا ہے، خدا آپ کے ہدیے پر بھی نگاہ کرتا ہے، خدا آپ کے دیے کو بھی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے، کس بنا پر، کس قوت کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ اسے پیش کریں۔ اس لیے کہتا ہے نا خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، یعنی کہ عزیز رکھتا ہے، پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، مہربان اس پر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کیسے خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کیسے۔ ایک دو تین واقعہ ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں، ایک اس عورت کا جس نے 2 لومڑیاں لائی، 2 لومڑیاں ڈالی، سمجھ میں کہ خدا نگاہ میں رکھتا ہے کہ جتنا بھی آپ اس بیج کو بو رہے ہیں خدا نظر میں رکھتا ہے۔ ایک جگہ لوکا کی انجیل میں ہم یوحنا کی انجیل میں ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں کہ جب اس عورت نے جو 12 یوحنا 12 اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جس سے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا۔ مارتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خاص بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا۔ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس اس کی دہلی رہتی تھی اس میں سے جو کچھ بڑھتا وہ نکال لیتا تھا۔ ایک مقدسہ مریم کا ذکر ہے جس نے بے شمار قیمتی عطر خداوند کے پاؤں پر ڈال دیا۔ بادشاہ جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری جو ساری سلطنتوں کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ جب اس کے پاس وہ قیمتی عطر وہ عورت لے کے آئی تو اس نے اس عطر سے اس کی خدمت کی۔ تو جب بادشاہ عطر کو رسید کرتا ہے اور اس کے اس کام کو دیکھتا ہے کہ اس نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، اپنے مال کا خزانے کی فکر نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے میری نظر کر دیا، اس نے میرے پاؤں پر اڑیل دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے اور جو اس کے دل کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ جب تک زمین پر چارہ ناچین میں پڑھے اس کو مختلف جگہ پر مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب جہاں اس نام کی منادی کی جائے گی اس عورت کا اس خدمت کا بیان کیا جائے گا۔ کتنا بڑا آنر اس کو خدا نے دیا کہ جو شخص اپنے دیے ہوئے سے خدا کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کو بدلہ ضرور دے گا، خدا اس کی سنتا ضرور ہے۔ جس ایمان کے سیدھے بیج بولتے ہیں اس ایمان کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کو فصل کی بڑھوتی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے ایمان کے ساتھ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری ضرورتیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، لیکن جو میرے لیے کرتا ہے
میں ان کے لیے کرتا ہوں. کیونکہ کلام میں آج بڑا خوبصورت ایک حوالہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو میری خوشی ہے تو اس سے پوری کر تو میں تیری خوشی پوری کرتا ہوں. ہماری خوشی اس وقت پوری ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی خوشی کو پورا کرتے ہیں, جب ہم اس کی خوشی میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خدا خوشی دیتا ہے, خدا خوشی کرتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو شخص میرے کلام سے کام جاتا ہے, جو شخص میرے کلام کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے, میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں, اندر بسیرا کرتا ہوں. کیونکہ کون سی ایسی جگہ ہے جس میں میں آرام پاؤں گا, وہ ہے ہمارا بدن, ہمارا دل, ہمارا سب کچھ. اگر آج ہمارا کاروبار ہے تو کس کے وسیلہ سے, خدا کے وسیلہ سے. اگر آج ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں تو کس کی وسیلہ سے, خدا کے وسیلہ سے. کیونکہ ہم اس کو اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں. اور جب ہم اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں گے, اسے ویلکم کہیں گے, اس سے ہر روز اس کی شکر گزاری کریں گے, تو خدا کیوں نہ ہمیں برکت دے گا, کیوں نہ وہ ہم پہ بسیرا کرے گا, کیوں نہ وہ ہمارے دل کو جو سخت ہے, جو شکستہ ہے, وہ خوشی سے بھر دے گا. کیونکہ خدا فرماتا ہے فروتن کے دل میں خدا کی برکت ہے. جو خدا کے اپنے دل کو خدا کی رسولی میں رکھ لیتے ہیں, جو خدا کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, وہ خدا کو ضرور دیکھتے ہیں. کیونکہ زبور خان میں کہتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے, میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے عزت بخشوں گا, میں اسے سرفرازی بخشوں گا, میں اسے اپنا دیدار دکھاؤں گا. دیدار یعنی کہ اپنا آپ اس پر ظاہر کروں گا. خدا نے کس کو زمین پر کلام اقدس میں دیکھیں کہ خدا نے اپنا دیدار کس کو دکھایا, کس کو دکھایا تھا اپنا دیدار, موسیٰ کو. خدا نے کہا اسے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. کہا نہیں, میں دیکھنا ہے, تجھے دل کر. موسیٰ نے ٹھان لیا کہ میں نے تجھے دیکھنا ضروری ہے. اسے کہا ٹھیک ہے, لیکن تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا, جہاں سے میں گزروں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا ہے, سامنے سے نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ خدا نور ہے, وہ نور ہے, اس نور میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر ہم نور کے ساتھ چلتے رہیں گے, نور کو زندگی کا حصہ بنائیں گے, تو وہ کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے دوسرا کلام زندگیوں کو روشن کرتا ہے. اور جب ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو اس نے بیٹے کو دیکھا, اس نے خدا کو دیکھا. دنیا کا نور خدا یسوع مسیح ہے. جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آ جائے. جو یسوع مسیح کو دل دے دیتا ہے وہ خدا کو دل دے دیتا ہے, اور خدا اس میں بسیرا کرتا ہے, خدا اس کے دل کو تبدیل کرتا ہے, خدا اس کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی برکتیں ہمارے ساتھ ہے, اور وہی ہمارے بچوں کو ترقی دیتا ہے, وہی ہمارے کاروبار کو بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. آج ہم اس کی سندر قدموں کے پیچھے, آج دوپہر اس چرچ میں ہم اس کے سندر قدموں میں ہیں, اور اپنی آنکھیں آئیں, ہم سب اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں. ہماری قوت کہاں سے آئے گی, ہماری قوت کہاں سے آئے گی, خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. زبور 120. کیا خدا نے اپنے بھلا کے وسیلہ سے ہم کلام کیا کہ ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف آئیں, اس چٹان کی طرف, اس سے سنائیں, ہم اپنی آنکھیں بند کریں, خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, خدا کو اپنے کلام سے اس برکت کو مانگے. میں بھائی مقدس سے گزارش کروں گا وہ دعا میں